چیپٹر ہے جی باہمی تعلقات، حقوق العباد۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد میں والدین، اساتذہ، بہن بھائیوں اور خواتین کے حقوق شامل ہیں۔ حقوق العباد کو دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپس میں اچھے تعلقات رکھنے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ والدین اور اساتذہ سے حسن سلوک۔ معاشرے میں انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ والدین ہی انسان کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ والدین اولاد کے لیے اپنا راحت و سکون قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ والدین کے اولاد پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں۔ وہ اولاد کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ اسلام نے اولاد پر فرض عائد کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کا ادب کریں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اولاد پر فرض عائد کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کا ادب کریں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اس طرح اساتذہ کرام کو بھی دین اسلام میں نہایت اہم مرتبہ حاصل ہے۔ استاد روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ استاد ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں تعلیم کی دولت سے روشناس کرتے ہیں۔ طلبہ پر اساتذہ کرام کی باتوں کو غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ خواتین کے حقوق۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے خواتین کو عزت و شرف بخشا اور ان کے حقوق عطا کیے۔ اسلام نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ صرف عورت ہونے کی وجہ سے ناانصافی نہ ہونے پائے۔ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ مردوں کا ہجوم رہتا ہے، اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر پاتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک وقت متعین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے۔ مسجد میں عورتوں کے لیے الگ وقت مقرر کیا جس میں عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف مسائل پر گفتگو کرتی۔ اسلام نے مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ولی اور نیکی کے کاموں میں معاون قرار دیا۔ بہن بھائیوں سے حسن سلوک۔ بہن بھائی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ہمیں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہن بھائیوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ گھر میں ایک دوسرے کے کام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق اپنے بیٹے پر۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بڑے بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ والدین اور بہن بھائیوں کے بعد انسان کا قریبی تعلق رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو اور ان کی اولاد اور دوسرے رشتہ دار شامل ہیں۔ اسلام ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، خوشی اور غمی کے موقع پر ان کی مدد کرنے اور ان کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ حَقَّہُ۔ ترجمہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ دین اسلام نے ہم پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یامن جارہ بوائقہ۔ ترجمہ، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو بھی انسان کے مال کا وارث بنا دیں گے۔
ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اور محبت سے پیش آنا چاہیے. دوستوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، انہیں اچھا مشورہ دینا چاہیے اور ان کے راز کی حفاظت کرنی چاہیے. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے.